اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس تفسیر قرآن میں اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کی 113 آیتوں کا ترجمہ اور تفاسیر سماعت کر لی ہے۔ آج 114 نمبر سے آیت کریمہ کی 114 نمبر کی آیت کریمہ اور اس کے آگے کی آیات جیسا وقت میسر ہوگا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے فقیر قادری پیش کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ تک صحیح باتیں پہنچانے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درس پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان میں مالا مال فرمائے، گناہوں کو معاف فرما دے مولا، وہ غفور الرحیم ہے، اور درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن منع، جس نے جو اللہ کے مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ اظلم اس کے معنی ظالم، بڑھ کر ظلم کرنے والا، منع روکنے کے معنی میں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں، اسمہ اللہ کا نام، وسعى کے کوشش کرنے کے معنی میں، خرابیہ ویران اور برباد کرنے کے معنی میں۔ اب لغوی اعتبار سے ہم تشریح نہیں کر رہے ہیں یہاں پر کہ کہیں آپ کا ذہن الجھنوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں خدا، نام خدا لیے جانے سے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ترجمہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، سعی کوشش کرے، فی خرابیہا ان کی ویرانی میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا، ان کا حق تو یہ تھا، مطلب ان کو نہ پہنچتا تھا، ان یدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں جائیں اللہ کا خوف دل میں بسا کر، ڈرتے ہوئے، اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول جو بیان کیا گیا کہ یہ آیت یا تو بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، یا ایک ہی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت مکہ کے کافروں نے
خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا، تو یا تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ یہ کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تو روم کے نصارہ نے مل کر بابل کے مجوسی بادشاہ جس کا نام بخت و نصر تھا اس کے پاس پہنچے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد بنا کر اس کے ذریعہ یہودیوں سے جنگ کی، ان کے جوانوں کو قتل کیا، بچوں کو قید کیا، توریت کو جلایا اور بیت المقدس کو ویران کیا۔ خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک بیت المقدس اسی حال میں رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کسریٰ کو فتح کیا شام کو اور اسے آباد کیا اور وہاں اذان و نماز شروع کرائی، تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک دوسرا قول یہاں پر شان نزول کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب نبی کریم، جس کو ہم نے کہا کہ عمرہ سے روکا، 1400 اصحاب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیت عمرہ مکہ کی طرف سفر فرمایا، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے مشرکین نے آپ کو اور تمام صحابہ کو خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ سے روک دیا کہ ان لوگوں نے جنگ بدر میں ہمارے باپ داداؤں کو مارا، اس لیے انہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مگر محققین نے یہاں یہ بتایا کہ جو پہلی تفسیر شان نزول کے تعلق سے ہے، یہودیوں نے بخت و نصر کے ذریعہ جو ہے عیسائیوں نے بخت نصر کی مدد کر کے یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ یہاں پر تاریخ دیکھی جائے تو بخت و نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزر چکا تھا۔ اس وقت عیسائی تھے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی ہوئے، پہلے تو عیسائی تھے ہی نہیں، اور بخت و نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا بادشاہ ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے دوسری روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، مگر مفسرین نے دونوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا کہ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکلف بنایا کہ مسلمان یہود و مشرکین سے جہاد کریں اور ان سے بیت المقدس اور خانہ کعبہ کو خالی کرائیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اعلان فرمایا کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے اور نہ ہی آئندہ کوئی مشرک حج کرے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب شام فتح ہوا تو بیت المقدس میں بھی مشرکین اور یہود کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ تو گویا کہ یہاں آئندہ کی خبر جاری کی گئی کہ اے مسلمانوں غم نہ کرو، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ مشرکین اور یہود کو مسجد حرام اور بیت المقدس میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسجد حرام میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیت المقدس میں یہود اور مشرکین کے داخلے کی ممانعت کی خبر وقت سے پہلے دے دی گئی تھی۔ تو یہ کہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، وہ ظالم ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو طواف اور ذکر و اذکار سے روکا۔ مگر اس میں غم کرنے کی ضرورت نہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا تو حق ہے کہ وہ خوف اور ڈر سے وہاں داخل ہونا، کہ وہاں فتنہ اور فساد برپا کریں، تو ان کے اوپر یہاں پر خوف اور ڈر طاری کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر جو اللہ کے ذکر سے روکے، بات میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو، مسلمانوں کو روکے۔ یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہو، ہے نا؟
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے والے کے ظلم سے بڑھ کر کسی اور کا ظلم نہ ہو، یہ آیت سے سمجھ میں آیا۔ جبکہ قرآن پاک میں دوسری جگہیں اگر آپ دیکھیں، سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر بہتان باندھے، افطرا پردازی کرے۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کذب علی اللہ ہے نا، تو اللہ پر کذب علی اللہ، یہ کذب نہیں، کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو پہلی آیت جو ابھی آج آپ نے پڑھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، مگر سورہ ہود کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر افطرا پردازی کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور سورہ زمر کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو ان آیتوں میں تو ٹکراؤ نظر آتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو قرآن کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اگر اپنی عقل اور سمجھ سے پڑھنے جائے گا تو ہماری عقلیں اس لائق نہیں ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ تمام علم تو قرآن پاک میں ہے لیکن لوگوں کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان یہ بتائی گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ محبوب تمہارے درمیان اس لیے آیا تاکہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور تمہیں صاف و ستھرا کرے۔ زبان عرب میں قرآن نازل ہوا، وہ لوگ عربی تھے، عربی جانتے پہچانتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت سے ماہر تھے، تو پھر قرآن کو سمجھنے میں ان کو کیا دشواری ہوگی؟ مگر ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو جن کی زبان عربی نہیں، عربی کی گرامر تک معلوم نہیں، ترجمے تک معلوم نہیں، ڈکشنری پتہ نہیں، اس کے رموز و اسرار کا پتہ نہیں، پھر ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ خود پڑھ کر کیسے اسے اس کے ذریعہ مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ کی نہیں؟ اب یہاں پر بظاہر ٹکراؤ تو نظر آتا ہے، مگر جب غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں جو کہا گیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے، یہاں جو اظلمیت یعنی سب سے بڑا ظالم ہونا بیان کیا گیا، یہ حقیقی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ اضافی اعتبار سے ہے۔ یعنی ایک پہلو سے اگر ہم دیکھیں، ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ہوگا کہ بعض صورتوں میں کچھ ایسے حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والا بڑا ظالم ہے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور تیسرے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب چونکہ یہاں ذکر کی بات ہے تو یاد رہے کہ مسجد کو اللہ کے ذکر سے روکنے والا اس اعتبار سے بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو حقوق اللہ ادا کرنے سے روکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حقوق اللہ تو بہت سارے ہیں، تو حقوق اللہ سے روکنا یہ اور دوسرے قسم کی ممانعت سے بڑھ کر کے ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مال کے ذریعہ اللہ کا حقوق، جو مالی حقوق ہیں ہے نا، اس میں منع کرنا، ایسے ہی عرضی جو حقوق ہیں اس سے منع کرنا، جانی حقوق ہیں اس سے منع کرنا، اور اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکنا ہے نا۔ تو اب ان میں جب دیکھا جائے تو یہ سارے منع میں روکنے میں اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا ایسا ظلم کرنے والا بھی بڑا ظالم ہوگا۔ یہ تو بلا شبہ چاہے وہ منع مالی ہو، منع عرضی ہو، منع جانی ہو، یہ ظلم تو ہے، مگر ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والا یہ ان میں سب سے بڑا ظالم ہوگا اس اعتبار سے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ افطرا کو، تو افطرا اور تکذیب کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر افطرا اور تکذیب یہ ہے کہ بندہ اللہ پر افطرا پردازی کرے، سمجھے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑی تکذیب یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو جھوٹا کہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
تو یہ ہوا کہ افطرا کی تو بہت ساری صورتیں ہیں. دوسری آیت کا مطلب ہوا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر افطرا پردازی کرے. کہ اور جگہوں پر افطرا پردازی ظلم ہے، لیکن اللہ پر افطرا پردازی کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور جگہوں پر جھوٹ باندھنا، کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ ظلم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ اپنے رب کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے خالق کو جھوٹا کہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ایک تو یہ ہوا دونوں کے درمیان. اور دوسرا جواب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے بلا شبہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی جانب کذب کی نسبت کرنا، افطرا پردازی کرنا یہ بھی بڑا ظلم ہے، اور اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکنا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. اور ان تینوں ظلموں کی جو حیثیت جو کیفیت ہے یہ برابر ہے، یعنی یہ تینوں ظلم برابر ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے والے، اللہ جل شانہ پر افطرا پردازی کرنے والے اور اس پر جھوٹ بولنے والے، سب کا ظلم ایک درجے کا ہے. لہذا ہر ایک کے لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. مثال کے طور پر ایک گاؤں میں دو تین لوگ طاقتور ہیں، مگر تین کے تینوں ایک ہی کیٹیگری کے جو ہے پہلوان ہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ کسی ایک کو اگر کہا جائے کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، تو یہ بقیہ دو پہلوانوں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اتنے ہی بڑے پہلوان ہیں. لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے، کہنا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دوسرا اس پہلے والے سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اسی طرح تیسرا بھی نہ پہلے والے سے کم ہے نہ زیادہ ہے. تو گویا کہ تین کے تینوں بہت بڑے پہلوان ہیں، تو کسی ایک کو کہنا کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک شہر میں دو مالدار ہوں اور بہت بڑے مالدار ہوں، دونوں کی مالی حیثیت برابر ہو، تو ان میں سے ایک کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، اور ہم روزانہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے مالدار شخص ہیں، ہے نا. چلیے اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ نام خدا لیے جانے سے، اب یہ یہاں مراد ہے ساری چیزیں اس میں داخل ہوں گی، عام ہے. نام خدا لیے جانے سے مراد یہاں پر اللہ کا ذکر عام ہے، یہاں پر یہ عام حکم ہے، چاہے وہ نماز ہو یا درود شریف ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، یا مجلس وعظ و نصیحت ہو، نعت خوانی کی محفل ہو، یا دینی تعلیم بلا اجرت. سمجھے؟ تو جو شخص ان میں سے کسی چیز کو بھی بند کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے. یہ عام ہے سب کے لیے. تو ان میں سے کسی چیز کو بھی روکنے والا یہ بہت بڑا ظالم ہے. پتہ یہ چلا کہ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کے عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ صرف مسجد کی ویرانی اتنی ہی نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو. تو جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، گویا کہ وہ بھی مسجدوں کے ویرانی میں حصے دار ہوتے ہیں. جو مسلسل جماعت کو ترک کرتے ہیں بلا وجہ شرعی، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں. اب فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں وہ دردناک، دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں وہ جو ہے دردناک عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اب یہ خزیون لہم فی الدنیا خزیون، یہ خزیون کے معنی ہے، خزیون کا لغوی معنی ہے شکست کا پہنچنا، یعنی ہار جانا، یہ کسی بھی صورت میں ہو. لہذا یہود و نصارہ کا اہل اسلام کے ہاتھوں میدان جنگ میں قتل ہونا، ان کا شکست، ان پر جزیہ کا مقرر کرنا اور انہیں جلا وطن کرنا، جو کچھ ہوا یہ سب اسی خزیون کے تحت داخل ہے. اب اس آیت کریمہ میں لہم فی الدنیا خزیون و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سے ایک بہت بڑا درس اور ایک عبرت ہے. اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے اور دیگر مساجد کو ویران کرنے والے دنیا میں رسوا کیے گئے، کوئی قتل کیا گیا، کوئی قید کیا گیا، کوئی مسلمانوں کا غلام بنا، اور آخرت کی سزا اس پر بڑھ کر کے ہے. یاد رہے یہاں پر کہ دنیا اور آخرت کی ذلت، جو یہاں پر ہے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب، کہ دنیا اور آخرت کی ذلت صرف ان ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہے،
جنہوں نے صرف بیت المقدس یا خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ یہ سزا عام ہے دنیا کی کسی بھی مسجد کو نقصان پہنچانے والے کے لیے۔ دنیا کی کسی بھی مسجد کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اسے دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے گی اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہندوستان میں جو بابری مسجد کا مسئلہ رہا، اس کو شہید کیا جن لوگوں نے، آپ ان کی پیچھے کی زندگی کو پڑھ لیں۔ اگرچہ آج جو کچھ ہوا اس کے بھی بابری مسجد کے انہدام کے برسوں بعد وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے یہ حرکت اب کی ہے وہ بھی دن دور نہیں، ضرور رب کی پکڑ ان پر آئے گی۔ جن لوگوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا، چند مہینوں کے بعد آپ نے اخباروں میں، رسالوں میں خبریں پڑھی اور سنی، جو آپ نے چھپی بھی، کہ جن لوگوں نے شہادت بابری مسجد کو شہید کرنے میں حصہ لیا تھا وہ طرح طرح کی وبائی امراض میں مبتلا ہوئی، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب کے نظر ہوا، کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کوئی سخت بری بیماری میں مر کر تڑپ کر مر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں تو ان کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے جس کو حل کر لیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، پھر مساجد کو نقصان پہنچانے والوں کو دنیا میں سزا کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ دنیا کی سزا مسجدوں کو منہدم کرنے کی حقیقی سزا نہیں ہے۔ جو دنیا میں سزا، اب یہ سوال پیدا ہوا نا کہ دنیا میں سزا کیوں ملی، آخرت میں ملنی چاہیے، تو یاد رہے کہ دنیا کی جو سزا ہے مسجد کو گرانے کی وجہ سے، مسجدوں کو آبادی سے روکنے کی وجہ سے، یہ دنیا کی سزا، یہ حقیقی سزا نہیں ہے۔ حقیقی سزا تو آخرت کی سزا ہے۔ یہ دنیا کی سزا صرف لوگوں کی عبرت کے لیے ادنا نمونہ ہے، اس کی حقیقی سزا آخرت میں ملے گی اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ اب یہاں ہے ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ہے نا، کہ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ یہاں ایک مسئلہ ائمہ کرام کے درمیان رہا کہ مسجد میں مشرکین کا داخلہ جائز ہے یا نہیں۔ اس میں ائمہ مذاہب کا اختلاف ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک بغیر ضرورت مساجد میں کفار و مشرکین کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تفصیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس، مسجد حرام، مسجد نبوی، ان میں کفار و مشرکین کا داخلہ مطلقاً ممنوع ہے، باقی دوسری مسجدوں میں مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مذہب احناف یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی، ہم حنفیوں کے نزدیک حکم یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اور دیگر آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے کفار و مشرکین مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ آداب مسجد کا خیال کرنا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفار و مشرکین کو مسجد کے ممبر پر لا کر کھڑا کیا جائے یا اسے مصلی پہ کھڑا کیا جائے۔ داخل ہونا اور ہے، ممبر پر بیٹھانا کی عزت و تعظیم ہے، اور ممبر پر بیٹھا کر ہار و پھول پہنانا یہ ایک عزت و تعظیم ہے، وہ بھی خانہ خدا میں۔ اسی لیے علماء نے اس پر کفر تک کا حکم دیا ہے۔ مسجد میں اس تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ خیر، اب یہ یہاں پر ایک بحث رہی جس کا ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت نے، اور دنیا کی ذلت اور رسوائی انہوں نے مول لی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اب یہاں پر ایک بحث رہ جاتی ہے کہ مسجدوں میں اس کے آداب کا خیال کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر سے روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی اللہ کا ذکر، اس کی عبادت سے روکا نہ جا سکے، لہذا مسجد میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں کی نماز میں اور دوسروں کی عبادتوں میں خلل واقع ہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر سے روکنے والا یہ ظالم ہے۔ تو مسجد میں ذکر الہی کرنا جائز ہے، جیسے نماز ذکر ہے اسی طرح تسبیح و تہلیل بھی ذکر ہے۔ لہذا ہمارے علماء نے فرمایا کہ مسجد میں متوسط انداز میں، درمیانی آواز میں ذکر بالجہر کر سکتے ہیں، البتہ کافی تیز تیز سے چلا کر، جو مسجد کے احترام اور وقار کے خلاف ہو اور دوسری نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہو، ان کا ذہن الجھن میں پڑتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسے طریقے پر ذکر نہ کیا جائے، اور نہ ہی ایسی جگہ بیٹھ کر ذکر کیا جائے
جہاں دوسروں نمازیوں کو خلل اور تکلیف ہو۔ اگر کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہتا ہے، ذکر بالجہر، تو اتنی آواز سے کرے کہ دوسروں کی نمازوں میں خلل نہ ہو، اور ایسی جگہ بیٹھے تاکہ دوسرے مصلیوں کو آنے یا وہاں سے جانے کے لیے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ وہابیہ اس سے منع کرتے ہیں، مگر یاد رہے کہ مسجد میں فرض نماز کے بعد ذکر بالجہر، بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ مشروع ہے اور مسنون بھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں مشہور و معروف تھا، لوگ کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی، چونکہ وہ چھوٹے تھے اس وقت عمر میں، کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ نماز کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے کہ وہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہا کہ سرکار ہر نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھا کرتے تھے، ہے نا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار بلند آواز کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتے تھے، ہے نا۔ جبھی تو حضرت ابن زبیر نے اس کو سنا اور یاد کیا۔ سرکار اگر آہستہ پڑھتے تو ابن زبیر کو کیسے پتا چلتا؟ حضرت ابن زبیر کا کہنا کہ سرکار پڑھتے تھے اور انہوں نے سنا اور یاد کیا، اس سے ثابت ہوتا کہ سرکار بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ اگر آپ آہستہ کرتے تو حضرت ابن زبیر کو پتہ نہ چلتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو بلند آواز سے سننا اسی وقت بندے کا کسی چیز کو سننا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اسے بلند آواز سے کیا جائے۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بلند آواز سے تسبیح و تحلیل نہ کی جائے، جسے وہابیہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت بخاری شریف کی ہے حضرت عبداللہ بن قیس الاشری سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے اور انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، بے شک تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں، یاد رہے کہ اس تعلق سے علامہ خیر الدین نمری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث پاک میں جو کہا گیا بلند آواز سے مت پکارو، اس لیے کہ بہرے کو تم نہیں بلا رہے ہو، غافل شخص کو تم نہیں یاد کر رہے ہو، وہ تمہارے قریب ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے، تم اسے پھر اتنے تیز سے کیوں کر رہے ہو؟ علامہ خیر الدین نبوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو جہر سے منع فرمایا گیا وہ جو بہت تیز آواز میں ہو اور نقصان دہ ہو، اگر تیز آواز میں ہو اور نقصان دہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ تو اب ہم نے کچھ حدیثیں پیش کی حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر والی، کہ جس میں بلند آواز سے ذکر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن قیس الاشری کی جس سے بلند آواز سے ذکر کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یاد رہے کہ جہاں زہر سے منع کیا گیا، جہاں زہر جو بلند آواز سے ذکر کو منع کیا گیا، یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اتنی تیز آواز میں ہو کہ دوسروں کو نقصان پہنچے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں، بعض صورتوں میں ذکر خفی بہتر ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ذکر بالجہر افضل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اور جب یہ صورتیں حالت الگ الگ ہو گئیں تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں رہا۔ جن صورتوں میں سرکار نے منع کیا اس کی حالت الگ ہے، اور جن صورتوں میں سرکار سے ذکر بالجہر ثابت ہے اس کی حالت الگ ہے۔ یعنی ذکر جہاں بالجہر ثابت ہے وہ اتنی آواز سے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو،
اور گلا پھاڑ کر کے ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر تکلیف پہنچے۔ اور جن روایتوں میں ذکر بالجہر کو بہتر کہا گیا وہ یہ کہ جب کہ ذکر بالجہر سے ریا کا خدشہ ہو یا کسی کی نیند یا عبادت میں خلل کا اندیشہ ہو، اور جب یہ چیزیں نہ ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ریا کا خدشہ نہ ہو، کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کو تو نفع ملتا ہے، سننے والے تک بھی اس کا نفع پہنچتا ہے، اور اس کے دل میں بیداری پیدا ہوتی ہے، اس کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے، نیند دور ہوتی ہے، کاہلی دور ہوتی ہے، اور اس سے فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ چنانچہ علماء کرام نے یہ نقل فرمایا کہ متقدمین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر مستحب ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ان صورتوں میں نہیں جس میں جہر کرنے والے ذکر بالجہر کی وجہ سے سونے یا نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے والے کو تشویش اور خلل حاصل ہو جائے، تو یہ چیز ذہن میں رہے۔ تو ذکر بالجہر جائز ہے، جہاں ممانعت ہے اس ممانعت کی وجہ ہم نے بیان کر دی، اسے محفوظ رکھیں جو آپ کے کام آئے گا ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے، وہابیہ دیابنہ کے مکر و کید سے بچنے کے لیے۔ چلیے اب آگے کی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق پورب، مغرب پچھم کو کہتے ہیں، اور پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ پورب اور پچھم سب کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جس طرف جدھر منہ کرو، ہے نا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر وجہ اللہ ہے، یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے، اللہ عز و جل وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کدھر بھی جس طرف بھی تم اپنا چہرہ پھیرو، پورب پچھم، یا پورب پچھم سے مراد تمام دنیا ہے، تمام زمین و آسمان سب تو اللہ کی ملکیت ہے نا، لہذا تم جس طرف بھی چہرہ پھیرو گے اللہ کی رحمت کو وہاں تم پاؤ گے۔ اس آیت کی شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب قبلہ بدلا، جب تحویل قبلہ ہوا، پہلے سرکار جب مکہ تشریف لائے، تو مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو چونکہ یہود بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، حکم ہوا کہ تم بھی فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی کعبہ پسند تھا، جس کے لیے بار بار اب اس کی طرف نظر کرتے، دعا کرتے اور انتظار کرتے، جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب تمہارا بار بار آسمانوں کی طرف سر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، تو تمہاری جو پسند کا قبلہ ہو تم اسی کو قبلہ بنا لو، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ جب قبلہ بدلا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر تان کرنا، الزام لگانا شروع کر دیا، کہنے لگے تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، نماز میں کبھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے ہو، کبھی کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب تم سمت کے تابع ہو، جہت کے تابع ہو، اور مسلمان سمت اور جہت کے تابع نہیں ہیں۔ ہم تو پچھم کی طرف قبلہ کر کے، اس طرف رخ کر کے، ایشیا کے لوگ پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ پچھم کی قبلہ یا اس کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ تو مسلمان جو ہے، یہ یہودی تم لوگ سمت کے تابع ہو، اور مسلمان تم اللہ کے حکم کے تابع ہو، کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پوری کائنات اس کی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری ایک شان نزول کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مسافر کے متعلق اتری ہے کہ وہ بحالت سفر سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، چاہے اس کی سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ لہذا حکم یہی ہے کہ اگر بندہ سواری پر ہے اور نفل نماز وہ پڑھ رہا ہے تو نفل نماز وہ سواری پر پڑھے، چاہے جدھر سواری گھومتی رہے
یہ اشارے سے نماز پڑھتا رہے، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر ہے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، لہذا تم جس طرح بھی نماز پڑھو گے، رخ کرو گے، قبلہ بناؤ گے، اللہ کی رحمت وہاں موجود پاؤ گے۔ تو یہاں مشرق و مغرب کا یہ مطلب نہیں کہ پورا پچھم اللہ کا ہے اور شمال و جنوب کسی اور کا ہے، بلکہ یہاں مشرق اور مغرب سے پورا عالم، پوری روئے زمین مراد ہے، پوری روئے زمین مراد ہے کہ پل کائنات تو رب کی ہے، لہذا تم جس طرف بھی رخ کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ہوا کہ تو پھر مشرق اور مغرب ہی کا ذکر کیوں کیا گیا، شمال و جنوب کا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یاد رہے کہ یہ محاورہ عام طور پر ہے اور عرف میں عام میں کہ کسی بھی چیز کے دو کناروں کو بول کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ارے بھائی سر سے پیر تک پسینہ آ گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو کیا سر سے پیر تک پسینہ آتا ہے اس کے ہاتھوں میں نہیں آتا؟ سر سے پیر تک پسینہ آ گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سر اور پیر پر پسینہ آیا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے جسم پر پسینہ آ گیا۔ تو یہاں بھی مشرق و مغرب دونوں کناروں کو بول دیا گیا، مگر مراد پوری روئے زمین ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو جہاں بھی جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو وہاں اللہ کی ذات کو پاؤ گے، وہاں اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ، جس طرح بھی تو اپنا چہرہ کرو گے وہاں پر فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ وسعت، یہ واسع ہے نا، یہ واسع یہ سعتن سے بنا ہے جس کا لغوی معنی ہے لامحدود فراخی، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اور یاد رہے کہ لامحدود ہونا، فراخ ہونا یہ جسم کی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا یہاں پر یاد رہے یہاں واسع اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی یہاں معنی مراد ہے، اور اس سے مراد اللہ کا فضل ہے، فضل الہی کی وسعت مراد ہے، فضل الہی کی وسعت مراد ہے۔ اب یہاں پر چند بحثیں ہیں کہ جس طرف بھی رخ کرو تم نماز پڑھو، تمہاری نماز ادھر ہو جائے گی۔ یہاں ایک روایت اور جو ہے شان نزول کے تعلق سے جو ہے بیان کی گئی ہے کہ حضرت ایک موقع پر صحابہ کرام نے بہت تاریکی تھی اور ان لوگوں نے جو ہے جس طرف چہرہ پایا اس طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی، جس طرف بھی دیکھا جہاں ان کا ذہن و دماغ جمع اس طرف ان لوگوں نے رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر بعد میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے جو ہے فرمایا کہ بہرحال اس صورت میں تو ان کی نماز ہو گئی، اور شرعی مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ آدمی کو جس جانب یقین کامل ہو جائے کہ یہی قبلہ ہے، جیسا کہ تحری کے باب میں آپ نے مسائل شرعیہ کے بحث میں جو ہوتی ہے اس میں آپ نے تحری کا باب مکمل سنا اور وہاں پر اس مسئلے کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اب ایک بحث یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا، سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، اور ان کا استدلال اسی آیت کریمہ سے تھا کہ تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے جس طرف سواری کا منہ ہوتا اور اشارے سے رکوع اور سجدہ فرماتے تھے۔ اور وہ جو دوسری روایت ہم نے کی کہ حضرت ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ سخت سیاہ اندھیری رات تھی، ہم ایک جگہ ٹھہرے اور ہر شخص نے اپنی اپنی سجدہ گاہ میں نماز پڑھی ہے نا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ سب نے قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی، تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مغرب مشرق اللہ ہی کے لیے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔
یہ ایک شان نزول یہاں پر بیان کیا گیا، مگر یاد رہے کہ سمت قبلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا پوری تحقیق و تحری کے بعد کسی غلط سمت پڑھ دیا تو نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ابھی اوپر ہم نے روایت بیان کی کہ نفل نماز سرکار سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، حضرت ابن عمر سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سواری پر نفل نماز پڑھنا تو جائز ہے، تو کیا فرض بھی پڑھنا جائز ہے؟ یاد رہے کہ سواری پر فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی صورتیں بعض صورتیں الگ الگ ہیں، انشاءاللہ مسائل فقہیہ میں ہم اس پر وضاحت کریں گے، مزید تفصیل کے لیے بحر شریعت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بحث جو بہت زیادہ ہوتی ہے اس پر کرنا ضروری ہے، وقت اگرچہ اجازت نہیں دیتا ہے، کہ چلتی ٹرین کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ہمارے فقہاء نے اب تک نماز کے لیے ضروری قرار دیا کہ اتحاد مکان ہو اور استقرار علی الارض ہو۔ فرض کی ادائیگی کے لیے اتحاد مکان کی ایک ہی جگہ پر ادا کرے، اور دوسرے یہ کہ استقرار علی الارض یعنی زمین پر ٹھہراؤ بھی ہو، زمین پر ٹھہراؤ بھی پایا جانا چاہیے اور اتحاد مکان بھی ہو، مکان بھی ایک ہو۔ لہذا اگر سواری پر کوئی چلتی ہوئی سواری پہ نماز پڑھ رہا ہے تو سواری چل رہی ہے، لہذا مکان متحد نہیں ہے، ہر لمحہ مکان بدلتا گیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کا استقرار اگرچہ زمین پر ہو مگر مکان اگر نہیں ہے، مکان کا اتحاد نہیں تو نماز نہیں ہوگی، اور مکان کا اتحاد تو ہو مگر استقرار نہ ہو، مکان کا اتحاد تو ہو مگر استقرار نہ ہو تو اس پر نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بیل گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی، ہے نا، بیل گاڑی ایک یکا تانگا جس کا سرا گھوڑے کے کندھے پر ہوتا ہے، بیل گاڑی جس کا سرا بیل کے کندھے پر ہوتا ہے، تو جب وہ تانگا گھوڑے کے کندھے پر بندھا ہوا ہو یا بیل گاڑی کا جواٹھا بیل کے کندھے پر ہو، اس صورت میں اگرچہ وہ بیل گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو، اگرچہ تانگا ایک ہی جگہ کھڑا ہو، تو اتحاد مکان تو ہے کہ چل نہیں رہا ہے تو مکان بدلا نہیں، مگر استقرار علی الارض بالکلیہ نہیں ہے کہ بیل گاڑی اور تانگے کا پہیہ تو زمین سے ہے مگر وہ مکمل طور پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیل یا گھوڑے کے کاندھے کے سہارے پر ہے، تو استقرار علی الارض بالکلیہ نہیں پایا گیا، اور جب استقرار علی الارض بالکلیہ نہیں پایا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو دونوں پایا جانا چاہیے، اتحاد مکان اور استقرار علی الارض ہو۔ اب آپ ٹرین ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے تو بلا شبہ وہ ٹرین جو ہے زمین پر ہی چل رہی ہے، استقرار علی الارض کہہ لیجئے اسے، مگر اتحاد مکان نہیں ہے جب وہ چل رہی ہے، لہذا چلتی ہوئی ٹرین پر نماز نہیں ہوگی، چلتی ہوئی ٹرین پر نماز نہیں ہوگی۔ یہی فتویٰ ہمارے فقہاء اب تک دیتے چلے آئے ہیں، انہی دو شرطوں کے ساتھ، ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر اب تک۔ ہاں، ابھی کچھ دنوں پہلے اس مسئلے کو اختلافی بنانے کی کوشش کی گئی اور نئے نئے اجتہاد کرنے والے، تحقیق کرنے والے پیدا ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں یہاں پر چھیڑنی شروع کر دی۔ مثلاً یہ کہ اگر زمین پر اتحاد بندوں کی مجبوری کی وجہ سے، یہ دونوں شرطیں بندوں کی طرف سے کسی مجبوری کے سبب ہوں، تب وہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر تب وہ سواری پر نماز نہیں، معاف کیجیے گا، اگر یہ استقرار علی الارض اور اتحاد مکان دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی گئی تو اب اس دیکھا جائے گا کہ یہ من جانب اللہ مجبوری ہے، اس کی اتحاد مکان بھی نہیں مل رہا ہے، استقرار علی الارض بھی نہیں مل رہا ہے، یہ دونوں چیزیں من جانب اللہ نہیں مل رہی ہیں اس کو، یا اس میں سے کوئی ایک چیز من جانب اللہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اگر من جانب اللہ یہ مجبوری ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر من جانب اللہ نہیں بلکہ بندوں کی طرف سے تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے کشتی پر نماز جائز ہے جبکہ پانی پہ وہ چل رہی ہو۔ آپ سمندر کے بیچ میں ہیں، کشتی پر، اسٹیمر میں، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کشتی گھومے آپ گھومتے جائیں قبلہ کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے بندہ زمین پر استقرار پانا چاہتا ہے، اتحاد علی الارض پانا چاہتا ہے، مگر یہاں بندہ سمندر کے اندر استقرار علی الارض نہیں پا سکتا،
نہ تو اتحاد مکان پالے لیکن استقرار علی الارض نہیں پا سکتا ہے، اور یہ مجبوری اس کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ سمندر تو اس نے نہیں بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں، اسی لیے کشتی پر نماز ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ ہوائی جہاز میں، تو ہوائی جہاز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں زمین پر جو اسے استقرار نہیں مل رہا ہے وہ اس کی مجبوری نہیں ہے، بندوں کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ وہ اگر جہاز سے اترے گا تو زمین ملے گی ہی نہیں، فضا میں اٹک جائے گا۔ ایسے ہی اگر وہ سواری سے اتر رہا ہے کشتی میں تو سمندر میں جائے گا، تو وہاں پر اگر وہ سواری کو چھوڑ دے اور زمین استقرار علی الارض چاہنے کے لیے وہ نہیں پائے گا، تو اس صورت میں تو ہوائی جہاز میں اور کشتی میں نماز ہو جائے گی۔ اب آئیے ٹرین کے مسئلے میں، ٹرین چلی ہو، چل رہی ہے، رک رہی ہے، یہ بندوں کی طرف سے ہے۔ ٹرین کا چلنا اور ٹرین کا روکنا یہ بندوں کے اپنے قانون ہیں۔ نئے محقق صاحب نے یہاں ایک مسئلہ کیا بتا دیا کہ دیکھیں ٹرینیں چلتی رہتی ہیں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ٹرین کا جو قانونی عملہ ہے، ریلوے منترالیہ وہ ایک قانون بنا دیتا ہے، اب اس قانون کے خلاف خود وہ لوگ نہیں عمل کر سکتے، یعنی جنہوں نے خود قانون بنایا ہے، قانون بنا دیا تو اب ان کے اختیار سے غائب ہو گیا۔ لہذا پہلے زمانہ تھا کہ منتری آ گئے ٹرین رک جاتی تھی، کوئی بڑا ایم ایل اے آ گیا ٹرین رک جاتی تھی، کوئی بڑا آفیسر آ گیا ٹرین رک جاتی تھی کہیں پر بھی اور روک دیا جاتا تھا، رکوا لیا جاتا تھا۔ اب یہ زمانہ نہیں ہے، قانون بنا دیا گیا، اب اس قانون پر ہر کسی کو عمل کرنا ہے۔ ہندوستان کے ٹرین ریلوے وبھاگ کے اس قانون کے خلاف ہندوستان کا کوئی آدمی ٹرین کو نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ پردھان منتری بھی نہیں روک سکتے، یہاں تک کہ راشٹرپتی بھی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ چیف اعلیٰ کمانڈر بھی اسے نہیں روک سکتا ہے۔ اس کے لیے ٹرین نہیں رکے گی، قانون بن چکا ہے، وہ چلتی رہے گی۔ لہذا آپ بندے مجبور ہیں، آپ کہیں گے کہ ٹرین نہیں رکتی ہے اور ڈرائیور چونکہ اسے چلا رہا نہیں روکتا ہے، تو گویا کہ ٹرین کا رکنا اور نہ رکنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، لہذا ٹرین پر نماز نہیں ہوگی۔ تو محقق صاحب کہتے ہیں نہیں، اب ٹرین کا روکنا اور نہ رکنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، ڈرائیور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے روکنا تو نہیں روک سکتا، وہ ایک قانون کا پابند ہے، مجبور ہے، وہ ایک قانون کا پابند ہے، وہ مجبور ہے، نہیں روک سکتا۔ لہذا اب ٹرین پر نماز ہو جائے گی، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس دور میں صحیح تھا، مفتی اعظم ہند کے دور میں صحیح تھا، لیکن اب دور بدل گئے، اب ٹرین کے ڈرائیور کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اور اگر وہ جو ہے روکے گا تو سسپینڈ کر دیا جائے گا، نوکری چلی جائے گی، جیل میں چلا جائے گا، اس لیے وہ مجبور ہے، اور اس کے لیے ٹرین روکنے کی اجازت نہیں۔ لہذا جو لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں وہ جو زمین پر استقرار نہیں پاتے، اتحاد علی الارض نہیں پاتے ہیں، ان کے سامنے جو مجبوری ہے، گویا کہ اب یہ مجبوری بندے کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ اس مسئلے میں بحث ہو رہی تھی، میں نے حضور محدث کبیر استاذ العلماء سلطان العلماء استاذ علماء العالم امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر سے گفتگو کی، تو حضرت نے فرمایا کہ قانون بنا ہو یا کچھ بھی بنا ہو، کیا یہ قانون جو ریلوے منترالیہ میں بنایا گیا، یہ بنانے والے خدا تھے؟ قانون تو بنایا ہی ہے انسانوں نے، اگرچہ وہ خود اس پر عمل نہ کر سکیں، اس کے خلاف عمل نہ کر سکیں، ان کے اختیار میں نہ ہو، مگر بنانے والا قانون رب تھوڑی ہے کہ یہ ریلوے منترالیہ ان محقق صاحب کے خدا ہو گئے کہ اب اس کے آگے کسی کا چلنے والا نہیں ہے، اس کے آگے چلنے والا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ لہذا یہ بے معنی بات ہے۔ لہذا چلتی ہوئی ٹرین پر نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چل رہی ہے، وقت جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کا اعادہ کرے۔ یہاں پر چونکہ جو محقق جدید ہندوستان والے ہیں، انہوں نے جو تحقیق کی، ان کی تحقیق کے پیچھے بہت بڑا دخل جو ہے پاکستان کے ایک مولوی ہیں، جو ہے سعید، غالباً جو ہے نام ہے ان کا، غلام رسول سعیدی، غلام رسول سعیدی، انہوں نے ایک بحث یہاں پر کی کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے، خواہ سواری کا منہ کسی طرف ہو، اور فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے
اور بلا عذر فرض ساقط نہیں ہوتا، اور اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ اگر راستے میں کیچڑ ہو، سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے سے کپڑے کیچڑ میں مل جائیں تو سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ انہوں نے بحث کی۔ اب اس پر یہ سواری کی بات لے کر کے آ گئے، چند حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں یعلا بن مرہ سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی، نیچے زمین پر کیچڑ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی، اقامت کہی، پھر آپ نے سواری پر اپنی آگے بڑھایا، صحابہ آپ کی سواری کے پیچھے تھے، آپ نے سواری پر انہیں اشارے سے نماز پڑھائی، آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے قاضی خان فقیہ النفس کا ایک قول پیش کیا کہ بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اس کے عذر کیا ہیں؟ چوپائے سے اترنے میں اپنی جان یا چوپائے کے جان کا درندے سے یا چور سے خطرہ ہو، اگر ایسا ہے تو سواری پر نماز ہو جائے گی، یہ عذر ہے۔ یا زمین میں کیچڑ ہو اور خشک جگہ نہ ملے تو نماز سواری پر جائز ہے، کیونکہ یہ عذر ہے۔ یا چوپایا سرکش ہو، شرارتی ہو، اس سے اترنے کے بعد بغیر مدد کے اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری ہے، سواری پر نماز ہو جائے گی۔ اور مددگار میسر نہ ہو، ان احوال میں چوپائے پر نماز جائز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر نماز پڑھو، اور سواری سے اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر نماز کا دہرانا لازم نہیں ہے، جیسا کہ مریض سواری پر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خواہ چوپایا اس وقت چل رہا ہو۔ یہ قاضی خان کا جزیہ انہوں نے نقل کیا ہے، ہم نے ترجمے کی صورت میں پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عالمگیری کا ایک حوالہ پیش کیا کہ بغیر عذر کے چوپائے پر فرض نماز جائز نہیں ہے، اور عذر کیا ہے جس کی وجہ سے جائز ہوگا؟ چوپائے سے اترنے میں کوئی اپنی جان یا اپنے کپڑے یا سواری کے جان کا چور، درندوں یا دشمن سے خطرہ ہو، یا چوپایا سرکش ہو، اترنے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو تو پڑھ لے، یا بوڑھا ہو اور خود سے سوار نہ ہو سکتا ہو اور سواری کرانے والا وہاں پر نہ پائے، یا زمین پر کیچڑ ہو اور خشک جگہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں محیط میں اسی طرح کہ اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر اعادہ لازم نہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اس سے یہ پتہ چلا کہ ٹرین پر نماز جائز ہے، کیونکہ ٹرین سے اترنے میں جان کے جانے کا خطرہ ہے، جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایک دلیل تو یہاں پر دے دی، مگر اصلی دلیل کو غائب کر گئے کہ عذر تو ہے بلا شبہ، لیکن اگر ایسی صورت ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اتحاد مکان اور استقرار علی الارض ہو، اور عذر سب متحقق ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ عذر سب متحقق ہیں، تو اس کے ساتھ اتحاد مکان اور استقرار علی الارض یہ بھی دیکھا جائے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا، ان سارے عذر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عذر من جہت العباد ہے یا عذر من جہت اللہ ہے۔ اگر عذر اللہ کی طرف سے ہو تو بندے کو اجازت ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھ لے، اور اگر عذر من جہت العباد ہو تو بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھے۔ اب یہاں جتنی چیزیں پیش کی گئیں، دشمن کا خوف جو دل میں بسا، جانور کے چوری ہونے کا جو خوف آیا، یہ خوف دل میں بندے نے پیدا کیا یا خدا کی طرف سے آیا؟ آپ سوچئے، سواری پر ہیں، زمین پہ کیچڑ ہے، کیچڑ کس نے بنایا؟ بارش ہو رہی تھی، زمین پر کیچڑ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں تم اترو، تو جو اترا اس نے کیا پایا؟ سواری سے اترنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سواری سے اترنے پہ قادر ہے، مگر ڈر ہے کہ میری جان چلی جائے گی، تو یہ خوف تو من جانب اللہ پیدا ہوا بندے کے دل میں۔ سواری سے اتروں گا، جب سواری بھاگ جائے گی تو سواری کا روکنا، بھاگ جانا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ سواری کو کنٹرول کر لینا یہ بندے کے اختیار میں ہے کیا؟ سواری کب بھاگے گی، کب بدکے گی، یہ کون جانتا ہے؟ یہ تو من جانب اللہ ہی ہوگا۔ چور آ کے چوری کر لے جائے گا، بندے کو پتا ہے، جان جانے کا ڈر ہو۔ اچھا، سواری پر ہے اور نیچے کیچڑ ہے، یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ چلیے وہ بندہ سواری سے اترا، پڑھے گا کہاں نماز؟ وہ کیا وہ اپنی مرضی سے زمین پر استقرار پا رہا ہے؟ نہیں،
कीचड़ जो हुआ तो अब उतर करके भी वो क्या करेगा? क्या कीचड़ में नमाज पढ़ सकता है? वो नहीं पढ़ सकता है। वो इसको ट्रेन पे ले जाके फिट कर देना, ये कितनी बड़ी जो है कम अकली की बात है। सोचिए आप, हाँ भाई, ट्रेन चल रही है, उसे चला रहा है बंदा, रुक रही है, उसे रोक रहा है बंदा। अब बताओ, ट्रेन जब रुकी तो बंदा उतरा ट्रेन से, कहां गया? कीचड़ में। ट्रेन जब रुकी, जो बंदा उतरेगा तो कहां जाएगा? पानी में। ट्रेन जब रुकी और बंदा जब उतरेगा तो जमीन पर इस्तकरार पाएगा कि नहीं? सवारी पर बैठा हुआ है, कीचड़ है, जमीन पे उतरेगा तो उसे जमीन ही नहीं मिल रही है नमाज पढ़ने की, है ना? सवारी पर बैठा था, उतरा नीचे, सवारी अब सवार नहीं होने देगी, तो अब जाहिर सी बात है ये उसके अख्तियार में है सवारी को इस तरह करना कि वो सवार हो सके। बूढ़ा आदमी है, नीचे उतर गया, अब चढ़ नहीं सकता, तो जो उसकी कमजोरी आई खुद उसने पैदा की है, तो सब मिन जानिबिल्लाह है। तो ये सारे उज़्र मिन जानिबिल्लाह हैं, इसलिए वहां इजाजत थी। यहाँ ट्रेन में कौन सा उज़्र मिन जानिबिल्लाह? जब वो ट्रेन से उतरेगा तो उसे जमीन मिलेगी। एक एक जुज़िये पर अगर मैं बहस करूं तो सारे जुज़ियात के जरिया जो इस्तिदलाल इन नए मुहक्किकीन ने किया है, इन तहकीकों की कोई हकीकत ही नहीं है। आम आदमी को भी समझाया जाए तो मसला उनकी समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल हमने कहा था कि वक्त होगा तो लंबी गुफ्तगू होगी, मगर चूंकि ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त ट्रेन के मसले की बहस को जो हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया, इसलिए मसलक आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत की रोशनी में यही है कि चलती हुई ट्रेन में नमाज नहीं होगी, कि ट्रेन के कानून अगरचे बनाने के बाद उस पर उस कानून के ख़िलाफ़ कानून बनाने वालों को भी अख्तियार ना हो, मगर कानून जो है वो खुदा का ही बनाया हुआ नहीं है, वो बंदों का बनाया हुआ है। हवा चल रही है, हवा का रुकना और चलना ये खुदा का कानून है। सूरज का निकलना डूबना ये खुदा का कानून है। दिन का आना रात का जाना ये खुदा का कानून है। ये लेकिन ट्रेन का रुकना और चलना अगरचे अब बंदों के कंट्रोल में ना हो,